علی هزاره دستبرداری خو ما اعلان منم ورنه اعلان منم بلکه شو روز ما جهدم منم برایشی اوڈم میارم برایشی خدمتم منم مالی جانی خنجگیش حسادم مشم صرف اوڈ نہیں مسئلہ خوب اینالی دوباره اوڈ اماد اوڈ یک قیمتی چیز است که علمی تیم ددیسی شما است اور واحد اختیار واحد طاقت است که دگیر شمایا شما میتونید قدسی اوڈ را قوم را ملک را پاکستان را مردم را شاد کنید قنجقه اوڈ کو شما باید نشان بدید که ما متحده مجلس عمل را ہم دا قومی اسمبلی ہم دا صوبائی اسمبلی مو برپور اوٹ میں دی یہ اوٹ یک امانت استا خیانت کردن ازی حرام استا باید مو برپور بڑا چڑا کر برادر جان عزیز اوٹ خورا باید خاص کری کیا خیال دیت نشد خوی نام که کی میمانم داد اگر نما تورا کلو داشتم خوی اول جلسه یا از او بعد از ما شما معلوم میشه خیر پروا ندارم خب دیگه داخل دیگه ما زیاده وقت شما نمیگرم مهمان خصوصی میا دیگه ما انشالله قد اوٹ خو قد کردار خو ما باید نشان میدی که ما قومی اسمبلی ام اوٹ میدی کتاب را اور صوبائی اسمبلی ام میدی کتاب را ازیاد نرا تو خیلی فراموش نکن چارتر موبایلا کلویا خب با اجازه شما دیگه وقت نمیگرم خدا حافظ شد چل خیر بود ماشاءاللہ جزاک اللہ خدا کربلائی علی اور برادر جزای خیر بده قدزو کاتی کربلائی برات مامارم جزای خیر بده و قدزو کاتی حاجی عبدالباری اچکزئی صاحب را ام خدا خیر بده کہ اونا امی سلسلے یا سینسیٹیویٹی امزی اتحاد و اتفاق را فامیدن کہ اونا دہق لیاقت ہزارہ دستبردار شدن دیگه مارم یکم جزای خیر بیده که ما از اول دستبردار شدم حالا که ما تعلق مزدگاه جای بود ما کستا در احترام لیاقت ہزارہ کستا ما ٹکیٹ خو نامینیشن خو از گاه پس گرفتم دیگه د برورین کستا نامینیشن از ماستا اونجا د حق یک دوستای دیگه کستا ما د احترام از اونا کستا چھیڑچھاڑ نکردم دیگه برادرہ ہمیں ترمو دیدہ و دانستا گزشتہ 15-20 سال رمو مد نظر اشتا چونکہ منی شہر یک 2% آبادی استا کہ اونا د خلاف ازمو بسیار اشتعال انگیز تقاریر بسیار گبائی نفرت انگیز زدن اونا د چوکا دیگه ای اتحاد و ای نظم ذات ای اتفاق برای اینمزی استا که مو اونا را موتور جواب دی مو قد دیگه برادرائی خو قد پشتون قد بلوچ اتفاق کدا اونا را نشان بدی که شما بله ازو نظریه یا شما بله ازو کارا که عمل پیر بدین او بالکل غلط بود تو بالکل باطل بود و امروز اونا که میخواست مورد اینجی دا ازی علاقه و دا هزاره تاون مورد شکار تنهایی کنه امروز مو دا پلیٹفارم متحده مجلس عمل قدسی اتحاد خو اونا رکستا او باطل کو بتارا مو شکار تنهایی کنی دیگه امزو خاطر اونا وقتاً فوقتاً بلے سوشل میڈیا یا دا شکل لکائی ٹیکسٹ یا دا شکل ویڈیو مختلف چیزار شیر منن
ki vot nerin ya iternekin uternekin mane azmo am ya lema mutaquwata موجود استا اونا وجود رکھے برخلاف از اتحاد و اتفاق استا اونا ما بالکل برملا منافق مگم علال اعلان ما منافق مگم دیگه از گذشته 5 سال که من اسمبلی نماینده ازمو بود ما از توسط از این استیج از اونا سوال دارم که شما در پیشنا 5 سال 3 بار ووٹ سینیٹ دادین آیا وہ شما سودا کردین یا ذاتی مفاد دوستی کو شما پیش اشتین ازی قوم شما پرسان کده بو ووٹ دادین ازی پیش هرچند که ام پی او پیش شده از تمام از اونها سوال مونی که بایی ووٹ سینیٹ شد ووٹ سینیٹ و ووٹی خواتین رشمو دا کدام بنیاد دادین یہ سوال جور موشه نا مادرم دیگه در پیشنا دفعه در دور حکومت ہم جلسے میں محترم حافظ حمداللہ نامزد امیدوار برائے قومی اسمبلی 265 اور ان کے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف بیرین از دوستان گزارش منم نجائی کو باری دیگر میں محترم حافظ حمداللہ اور ان کے ساتھیوں کو اس اسٹیج پر خوش آمدید اس جلسے میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی جانب سے اپنے علمدار روڈ کی جانب سے محترم لیاقت ہزارہ کی جانب سے اپنے بزرگان اور فہران کی جانب سے ان کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اب میں گزارش کرتا ہوں حلقہ پی بی 27 سے متحدہ مجلس عمل کے نامزد امیدوار محترم لیاقت ہزارہ کہ وہ آئے اور اپنے نیک خواہشات کا اظہار کرے محترم لیاقت علی ہزارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَدْتُ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میرے عزیز بزرگوں میری مائیں اور بچیاں آپ سب کو میرا سلام میں اپنے انتہائی قابل قدر لیڈر حافظ حمداللہ صاحب کی یہاں آمد کو آپ سب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور کیونکہ ہمارے مہمانوں کے پاس وقت نہیں ہے میں اپنا تقریر مختصر کرتا ہوں اور ابھی 5-10 منٹ میں امام سیاست پاکستان حضرت مولانا شیرانی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں میرے عزیزوں آج اس الیکشن کو باہر سے آئے ہوئے لوگ اپنی باپ کی جاگیر سمجھ کے سید آباد کی گلیوں میں در بدر گھوم رہے ہیں اور ہمارے لوگوں نے اس کے منہ پہ جو زبردست تماچا مارا ہے کہ وہ کبھی بھول نہیں سکتا اپنے آپ کو تو لیڈر لیتا ہے کہ میں پاکستان کا لیڈر ہوں آج اور سید آباد میں 1 ہفتے سے پس چکا ہے کہ جس کے کارنر میٹنگوں میں 5 آدمی نہیں جاتا ہے تو میں اس سے گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی آپ پنڈی چلے جائے اپنی گھر کی سیاست کرے ہمیں اپنی حال پہ چھوڑ دے اور بلوچستان کی تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جو سیاستدان گزرے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں گزرا ہے نیلسن منڈیلا کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کی ہسٹری ہے 35 سال ہمارے اکابرین کی یا جیلوں میں 25 سال 30 سال 35 سال جیلیں کاٹی ہے تو آپ چنگا مانگا کی سیاست پنجاب میں جا کے کریں میں آج اس اسٹیج کی طرف سے آپ کو یہ وارننگ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم ہماری سرزمین پہ ہمارے شہداء کے نام کو استعمال کر کے ان سے کی بھیک مانگ رہے ہو. اگر تم 1-2 دن میں نہیں گئے تو ہم
تمہارے خلاف عوام کو اٹھائیں گے، پھر یہاں سے تمہارا بھاگنا مشکل ہو جائے گا۔ پچھلی بھی الیکشن میں تم نے ہماری ماں بہنوں کی وقار کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ استعمال کر کے مذہب کے نام پہ ووٹ لیا۔ پورے پاکستان میں تمہاری کوئی سیٹ نہیں تھی، اور تم جھوٹ کہ یہاں پہ کہتے تھے پاکستان میں ہماری 3 سیٹیں ہیں، کوئی سیٹ میٹ نہیں ہے، اور یہاں پہ آ کے یہ کہتے ہو کہ لیاقت تکفیریوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ آؤ اس میدان میں، یہ تکفیری ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ تم نے وہ آواز نہیں اٹھائی جو انہوں نے سینیٹ میں ہماری حق میں اٹھایا ہے۔ سینیٹ کے در دیوار اور پاکستان میں بچہ بچہ اس کی گواہی دے گا کہ جس طرح امام سیاست علامہ مولانا شیرانی صاحب نے اور حافظ عبداللہ صاحب نے کوئٹہ کے خصوصاً ہمارے مظلومین کے لیے جو آواز بلند کی ہے، تم یہاں آ کے غلط پروپیگنڈا کر کے جاتے ہو کہ لیاقت تکفیریوں سے ملا ہے۔ میں آج اس اسٹیج پہ کہتا ہوں کہ میں تکفیریوں پہ 10,000 مرتبہ نعت بھیجتا ہوں۔ ہمارے قائدین، ہمارے 5 جماعتوں کا اتحاد اسلام کے بنیاد پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان 5 جماعت میں کبھی بھی فرقہ واریت نہیں رہی ہے۔ تم اپنی غلیظ زبان کو بند کرو اور اپنا چانگا مانگا کی سیاست جا کے پنجاب میں کرو۔ اور 1-2 لفظ میں اپنے ساتھیوں کے لیے کہتا ہوں، جس طرح کا یہ سوچ رہے ہیں، میں کل رات اپنے گھر میں دیکھا ایک پہلوان کی پرچی پڑھی تھی اور اس نے اپنا منشور لکھا تھا، یک جماعتی ایک ہی سیٹ ہے جو آج تک اس نے نہیں جیتی ہے، اور اپنا منشور بھی لکھتا ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ کیا تم اپنے اس منشور کو درہ عجے میں یا قبرستان میں نافذ کرو گے؟ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ امام سیاست علامہ شیرانی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اور یہ ہے ہمارے قائدین کہ جس نے مظلوموں کی حمایت میں 2 مرتبہ خودکش دھماکے ہوئے ان پہ۔ کبھی راکٹ لانچر کا فائر ہوتا ہے اسلام کی اخوت کو بچانے کے لیے اور اس سرزمین کو بچانے کے لیے، ورنہ یہاں پہ دشمن نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کے گلی کوچوں میں فرقہ وارانہ لڑائی شروع کی جائے۔ انہی اکابرین کی وجہ سے، انہی بزرگوں کی وجہ سے دشمن کی سازش کو ناکام بنایا گیا، اور آج پاکستان الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ اب بھی ہمارے اکابرین نے جو پورے عالم اسلام کا ایک گلدستہ بنایا ہے خوشحال پاکستان کے لیے، مفت تعلیم، یکساں نظام تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولتیں دینے کے لیے۔ یہ ایک پارٹی کی، ایک سیٹ کی کوئی جماعت دنیا میں نہیں ہوتی۔ یہاں کے عوام کو بیوقوف بنا کے کبھی رنگ و نسل، جس طرح کا یہ ڈیموکریٹک پارٹی پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی پارٹی وجود نہیں رکھتا ہے،
اور بے شرم جو ہے پھر اپنا منشور بھی لکھتا ہے. کون سا منشور؟ ایک سیٹ کا کوئی منشور ہوتا ہے؟ یہ کچھ مافیا اکٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو پہاڑوں پہ گاڑ کے مکانات بنائے گئے، ان کی قیمت کو 2 کروڑ روپے تک پہنچایا گیا ہے. یہ سارے مافیاز ہیں، کوئی پارٹی ماٹی نہیں ہے. پرسوں جو جلسہ کیا تھا یہاں پہ، برونی سے کبھی لوگ یہاں پہ لے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جلسے میں یہاں کے 50 بھی لوگ نہیں تھے. میں ان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ ڈرامے بند کر دو. اب عوام دیکھ رہا ہے. 2 مرتبہ پہلے بھی شکست ہوگی اور انشاءاللہ تیسری مرتبہ تم کو ہم عبرتناک شکست دیں گے. اور تم آئندہ ہمارے فرقے پہ، ہمارے مسلک پہ کبھی طنز نہیں کرو گے. اگر طنز کرو گے، میں اپنی ماں بہنوں سے اور بزرگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا منہ بند کر دوں گا. تو اس وقت انشاءاللہ ہماری جلسے شروع ہو چکے ہیں. ہمارے محترم معزز مہمان یہاں پہ موجود ہے، تو میں حافظ عبداللہ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ سے آ کے اپنے زرعی خیالات کا کرے، کیونکہ ان کو اور بھی کہیں جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. صدق اللہ مولانا العظیم. میں سب سے پہلے جناب لیاقت علی ہزارہ صاحب جو حلقہ PB 27 سے متحدہ مجلس عمل کے متفقہ نامزد امیدوار ہیں اور تاریخ اسلامی کے سربراہ علامہ اکبر زاہدی صاحب کا اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پروقار تقریب میں مجھے شرکت کی دعوت دے کر حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے. آج پہلے لوگ کہا کرتے تھے، پروپیگنڈا یہ تھا پورے ملک کی سطح پر کہ ہم کس کی اسلام کو ووٹ دیں، شیعہ کا اسلام یا سنی کا اسلام، دیوبندی کا اسلام یا بریلوی کا اسلام، مقلد کا اسلام یا غیر مقلد کا اسلام. لیکن آج متحدہ مجلس عمل کی صورت میں ایک متحدہ پلیٹ فارم جس میں یہ تمام مسالک یکجا ہو کے ایک انتخابی نشان کتاب پر انتخابات لڑ رہے ہیں. لہذا ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز 25 جولائی کو مری آباد کے رہنے والوں کا فیصلہ کتاب کے حق میں ہوگا. اور وہ لوگ جو پہلے آزما چکے ہیں، چلے ہوئے کارتوس ہے، اس پر اعتماد نہیں کریں گے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2013 کے انتخابات میں مری آباد کے باسیوں نے جن پارٹیوں پر اعتماد کیا، جس بھی نام سے ہو، انہوں نے 2 دعوے کیے. نمبر 1 کہ ہم کوئٹہ کو امن دیں گے. نمبر 2 کرپشن کا خاتمہ کریں گے.
لیکن امن و امان کی صورتحال یہ تھی ان کی 5 سالہ دور حکومت میں کہ بہادر خان وومن یونیورسٹی میں دن دہاڑے ہمارے قوم کی بچیوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا. درجنوں طالبات جو وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے ان کو گولیوں سے اڑا کر ان کی جنازے ان کے گھروں تک پہنچے. لیکن نہ قاتل معلوم ہوا نہ قاتل کو سزا ہوئی. جس نے غفلت کی نہ اس کا تعین ہوا. یہ امن و امان جو گزشتہ حکومت نے دعویٰ کیا تھا ناکامی کا بہت بڑی مثال ہے. نمبر 2، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سول ہسپتال میں 8 اگست 2016 کو ایک دھماکہ ہوا جس میں 250 افراد شہید ہوئے، جس میں 100 وکلا تھے. کیا اس کا قاتل ملا؟ کسی بھی وزیر نے جس بھی پارٹی کے ہو جس بھی نام سے ہو کسی بھی نے استعفیٰ نہیں دیا، نہ اپنے ناکامی کا اعتراف کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا پولیس ٹریننگ سینٹر میں 3 آدمی مسلح ہو کے گھس گئے، 150 زیر تربیت پولیس کو چن چن کر مارا، اس کے قاتل کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا. اور مستونگ میں بار بار آپ کے لوگوں کو، آپ کی برادری کو اور پشتون کو، دیگر اقوام کو بار بار گولیوں کا نشانہ بنایا. آج تک اس کی قاتل کا پتہ نہیں چلا. اب آپ بتائیں، جب قاتل کا پتہ نہیں چلتا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ قاتل سرکار ہے. اس لیے گزشتہ حکومت نہ آپ کو امن دے سکا، نہ مجھے امن دے سکا، نہ کسی وکیل کو امن دے سکا، نہ ڈاکٹر کو امن دے سکا، نہ کسی سیٹلر اور آبادگار کو امن دے سکا. لیکن آج متحدہ مجلس عامل کی پلیٹ فارم سے ہم وحدت انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم وحدت امت کی بات کرتے ہیں. لہذا فرقواریت سے ہمیشہ، فرقواریت کی سیاست سے، خوف اور دہشت کی سیاست سے ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے برات تو کیا بغاوت کا اعلان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا 90 کی دہائی میں، 91، 92 اور 93 میں کہ مسلح سیاست یہ ہماری سیاست نہیں ہے، یہ دشمن کی ایک سازش ہے جو ہمیں آپس میں مسالک اور فرقوں کے نام پر لڑوانا چاہتے ہیں. لہذا ہمیں اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور صاف اعلان کیا کہ جمعیت علماء اسلام کا جو بھی کارکن ہوگا وہ مسلح سیاست سے دور رہے. جو بھی مسلح سیاست کا، فرقواریت اور فرقوارانہ سیاست کا حصہ بنے گا اس کا جمعیت علماء اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہر فورم پر یہ آواز جمعیت علماء اسلام نے اٹھائی ہے. نتیجہ پھر کیا ہوا؟ نتیجہ پھر یہ ہوا کہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب پر 3 حملے ہوئے قاتلانہ. کیوں؟ وہ وحدت انسانیت کی بات کرتا ہے. کیوں؟ وہ وحدت امت کی بات کرتا ہے. کیوں؟ وہ فرقواریت سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے. کیوں؟ وہ فرقوارانہ سیاست کو اپنے صفوں میں آنے نہیں دیتا. اس لیے جب لوگوں کی دکانداری بند ہوئی تو پھر ان کو ٹارگٹ بنایا گیا، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی.
لیکن مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے. آج تک وہ محفوظ ہیں. اس لیے آج بھی متحدہ مجلس عامل اور جمعیت علماء اسلام وحدت انسانیت کی بات کرتی ہے، مسلح سیاست کی قائل نہیں، انتہا پسندی اور شدت پسندی کی سیاست کی قائل نہیں. لہذا مسلح سیاست جس بھی نام پر ہو، اسلام کے نام پر ہو، لسانیت کے نام پر ہو، قومیت کے نام پر ہو، فرقواریت کے نام پر ہو، صوبائیت اور علاقائیت، رنگ اور نسل کے نام پر ہو، جمعیت علماء اسلام اس کو اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف، آپ کے خلاف، اپنے آپ کے خلاف، سب کے خلاف ایک سازش سمجھتا ہے. اس لیے ہم آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے صفوں میں ایسے عناصر ہے کہ اس سے یہ وحدت برداشت نہیں ہو پا رہا. آپ نے 25 جولائی کو ووٹ کے ذریعے کتاب پر نشان لگا کر اس کو جواب دیں، کیونکہ ووٹ کی طاقت تلوار سے بھی زیادہ ہے اور بندوق کی گولی سے بھی زیادہ ہے اور گالی سے بھی زیادہ ہے. لہذا آپ نے ووٹ کی طاقت سے ان کی سیاست کو سمندر برد کرنا ہوگا. یہی ایک ہتھیار ہمارے پاس ہے. اور گزشتہ حکومت، 5 سالہ حکومت نے کہا کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے. اس کا ایک مثال میں دیتا ہوں، کیسے کرپشن کا خاتمہ کریں گے. میرے گھر کی پانی کی ٹینکیوں میں پانی نہیں ہے. میں ٹینکر 2000 2500 سے لیتا ہوں، پانی استعمال کرتا ہوں، اپنے گھر کا گزر بسر کرتا ہوں. آپ کے پانی کی ٹینکیوں سے 70 کروڑ روپے نکلے. کتنے نکلے؟ 70 کروڑ روپے. لوگوں کو بٹھایا، گن کے وہ تک گئے. پھر مشینوں کو لایا، مشین نے بھی کام چھوڑ دیا. پھر انہوں نے کہا کہ پارسل اور بوری میں ڈال، وہاں پھر دیکھیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہنچتے پہنچتے اصل میں 1 ارب 50 کروڑ کے راستے میں 75 کروڑ غائب ہو گئے. یہ ہے کرپشن ان کی. 35,000 نوکریاں دی، وہ کس کو ملی؟ حکومت خود اعتراف کر رہا ہے کہ وہ 35,000 نوکریاں ہم کسی کو نہ دے سکیں، وہیں کے وہیں رہ گئی. تو جب آپ نوجوانوں کو ملازمتیں بھی نہیں دے سکتے، آپ امن و امان بھی نہیں دے سکتے، کرپشن کا خاتمہ بھی نہیں کر سکتے، پھر کس منہ سے آپ لوگ ان کے پاس آئیں گے کہ ہمیں ووٹ دے؟ کیا وہ ووٹ کا حقدار ہے؟ آپ نے 2013 میں کوئٹہ میں قومی اسمبلی کے سیٹ پر اور اس پی بی پر جن پارٹیوں پر اعتماد کیا، کبھی وہ لوگ آپ کی غمی میں شریک ہوئے؟ کبھی انہوں نے منہ دکھایا؟ لیکن آج پھر ووٹ مانگ رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کارکردگی کو سامنے رکھ کر 25 جولائی کو اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے ان کو مسترد کر دے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ان کو مسترد کریں گے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. میں اپنی جانب، محترم لیاقت ہزارہ کی جانب سے، اپنے آپ بزرگان اور اہل علاقہ کی جانب سے یہاں پر اس جلسے میں تشریف فرما محترم حافظ عبداللہ صاحب، محترم امام سیاست مولانا محمد خان شیرانی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں.
اب میں گزارش کرتا ہوں امام سیاست محترم مولانا شیرانی صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے نیک خواہشات کا اظہار کرے. حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد هداه ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. محترم صدر، شرکائے مجلس، بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج ہم اکٹھے ایسے ماحول میں ہیں کہ جس کے لیے بین الاقوامی سطح پر لڑانے کی مختلف سازشیں کی جا رہی ہیں. آپ حضرات کو شاید معلوم ہوگا کہ 15ویں صدی میں مغرب نے اپنے مذہب کو، دین کو اور مذہبی اداروں اور علماء کو سیاست اور حکومت کے میدان سے رخصت کیا اور 19ویں صدی یعنی 400 سال تک مسلسل مغرب اپنے ایجادات کے بلبوتے پر پوری دنیا پر تسلط حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جدوجہد میں تھے. اور 19ویں صدی پر یہ تسلط مغربی اقوام کی جانب سے مکمل ہوا. 20ویں صدی میں ان کے آپس کے جھگڑے شروع ہوئے. 14 سے 18 تک انگریز اور جرمن کی لڑائی ہوئی. 19 میں ان کا نشست ہوا. 20 میں لیگ آف نیشن کی تشکیل ہوئی. دوبارہ 1939 میں ان کے درمیان جنگ چھڑی. اور آپ حضرات سب کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ کا اجتماعی نظم کا مرکز خلافت 1923 کو اختتام پذیر ہوا اور مسلمانوں کے تمام وہ خطے جو ان کی حاکمیت کے تابع تھے مغربی اقوام نے آپس میں حصے بخرے کر کے بانٹ لیے. 1942 میں 5 ملکوں کی نشست میں یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس کی نشست میں UN چارٹر مرتب ہوا جو پوری دنیا پر حکمرانی کا دستور العمل تھا. 1945 میں اسی چارٹر کی بنیاد پر اقوام متحدہ کی تشکیل ہوئی اور اسی طرح 2 ادارے تشکیل ہوئے، جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل، جیسا کہ ہمارا قومی اسمبلی اور سینٹ ہے. 1948 میں 10 دسمبر کو جنرل اسمبلی نے
انسانی حقوق کا ایک منشور پاس کیا جس کے آرٹیکل 18 میں مذہب کو ایک انفرادی عمل قرار دیا گیا، اور اقوام متحدہ کے اس منشور کے تابع سیاست اور حکومت کے میدان سے تمام اقوام کے اتفاق سے مذہب کو نکال باہر کیا، اور ابتدا ہی سے مغرب نے اپنے سیاست اور حکومت کی بنیاد 4 آزادیوں پر رکھی: فکر کی آزادی، شخص کی آزادی، سیاست اور معیشت کی آزادی۔ لہذا دنیا میں جو جنگ ہے یا جو بھی لڑانے کی سیاست ہے جس کو نام حقوق کا دیا جاتا ہے کہ انسانی حقوق، مزدوروں کے حقوق، خواتین کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، جوانوں کے حقوق، جب سیاست کی بنیاد حق پہ ہوگی تو وہ لڑانے کے لیے ہوگی۔ سیاست کی بنیاد جب فریضہ پر ہوگا تو فریضہ انسان کے اپنے اختیار کا ہوتا ہے۔ جب سیاسی زعماء قوم کو اپنے فرائض کی جانب متوجہ کریں گے تو اس سے وحدت آئے گی، اور جب حقوق کے طلب پر آمادہ کریں گے تو پھر انتشار آئے گا۔ لہذا آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ جب یہاں پہ بین الاقوامی پالیسیوں کے تابع ایسے ادارے کام کرنا شروع کر چکے تھے کہ مذہبی فرقوں کو نقصان پہنچاتے اور ملبہ ایک دوسرے کے سر پہ ڈالتے تھے، تو اس وقت سے بلوچستان کے مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا ماحول تشکیل دیں کہ جس میں ہم مل بیٹھ کے اس وقت بھی ہم نے امام کے نام سے ایک اتفاق اور وحدت کا پلیٹ فارم تشکیل کیا تھا، جس کے بعد متحدہ مجلس عمل تشکیل ہوئی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی متحدہ مجلس عمل کا پلیٹ فارم امت مسلمہ کے لیے ایک خیر کا ذریعہ ہے، اور ہمیں اپنے ووٹ سے اور اپنے اتحاد سے تمام دنیا کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم آپس میں ایک ہیں۔ انتشار امت کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے، اور ہم ہر قسم کے اختلافات کے باوجود وحدت اور معاونت کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں۔ اور میں اکثر و بیشتر دوستوں سے کہتا ہوں کہ انسان کے اعضاء ایک دوسرے سے شکل و ہیئت میں مختلف ہیں، صلاحیت اور کارکردگی میں مختلف ہیں،
ہر ایک کا دائرہ عمل الگ الگ ہے، ہر ایک کا طبع قانون دوسرے سے علیحدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمام اعضاء میں وحدت بھی ہے اور معاونت بھی ہے۔ لہذا انسانوں میں رنگوں کے اختلاف، نسلوں کے اختلاف، افکار کے اختلاف، کردار کے اختلاف اور دائرہ عمل کے اختلاف کے باوجود بھی ایک ایسی وحدت ضروری ہے جس کی بنیاد پر وہ ایک اور ایک دوسرے کے معاون رہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ سنی ہو یا شیعہ ہو، ہزارہ ہو یا کسی پٹھان ہو یا بلوچ ہو، جس قوم و نسل سے اس کا تعلق ہو، جس مکتبہ فکر سے اس کی وابستگی ہو، ان تمام اختلافات کے باوجود متحدہ مجلس عمل کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ان کے لیے توحید اور معاونت کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب مرد و زن اور تمام مکاتب فکر 25 اگست کو، اگست ہے جولائی، 25 اگست جولائی کو 25 کتاب پر اپنا ووٹ استعمال کر کے دنیا کو اپنے صفوں میں توحید اور معاونت کا ثبوت فراہم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی اذانیں تقریباً ہونے والی ہیں۔ میری خواہش اور التماس ہوگی مولانا محمد خان شیرانی سے، جو کہ صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ پاکستان بھر میں ان کی جو شخصیت ہے وہ منفرد شخصیت ہے، ایک پدرانہ سلوک رکھتے ہیں سب کے ساتھ۔ آج ہم ان کی امامت میں جامعہ کی اسی مسجد میں اجتماعی طور پہ نماز بجماعت پڑھیں گے۔ تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ وہ نماز کی تیاری کریں اور جلسے کا باقاعدہ سے اختتام کا آغاز اعلان کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت توجہ آپ لوگوں کو۔ از تمام مومنات گزارش میشه که در مسجد تشریف بیارن و در امامت مولانا شیرانی صاحب نماز باقاعده ادا میشه. امی اتحاد رکستم و سبوچی پیش مونیم انشاءالله و ای مستحکم مومنه و سلام. و از خوارا مادرای خوما، از برادرها، از بزرگا، از طرف متحده مجلس عمل و از طرف نامزد امیدوار متحده مجلس عمل برای حلقه پی 27 از ته دل شکرگزاری مونم که اونا اینجا آمدن و از قیمتی ٹائم خو مورا نواز کردن و خالی شنا